میں جو ایشو آپ کے وساطت سے یہاں ہاؤس کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، ہمارا دیش اب بھی ورلڈ میں لارجسٹ ڈیموکریسی کے نام سے جانا جاتا ہے، اور جو اہم پلر ہے ڈیموکریسی کا، ون آف دی ویری امپورٹنٹ کمپوننٹ پلرس جو ہمارا ڈیموکریٹک آرڈر ہے، اس میں میڈیا، پریس ہے. اور ابھی 3 تاریخ کو یہ میڈیا کا دن ہوتا ہے، تو جو اس میں ریویو لیا گیا، اگر آپ جائزہ لیں گے کہ ہمارے پریس فریڈم کا جہاں تک تعلق ہے، ہمارا انڈیکس نیچے آ رہا ہے مسلسل. اور آج یہ حال ہے کہ ہم بہت نیچے آ رہے ہیں. جو ہمارا 2022 میں ریکارڈ تھا، ہم اس سے بھی اس وقت 150 among 180 کنٹریز، اب وہ پہنچ گیا ہے 160 کنٹریز کے لیول پر، یعنی بہت ہی نیچے. اور جہاں تک جموں کشمیر کا تعلق ہے، یہاں تو پریس شاید یہ نہیں کسی پر میں تنقید کر لوں گا، مہربانی میرے دوست آنریبل ممبر، آپ سے گزارش ہے، جموں کشمیر زیادہ ہی جہاں تک پریس فریڈم کا تعلق ہے اس میں اور زیادہ قدغن رہے. یہ ایک حقیقت ہے، اور میرا یہ ماننا ہے جس سوسائٹی میں بھی پریس کی فریڈم کمزور پڑے، وہاں ڈسرپٹیو ایلیمنٹس کو فائدہ ملتا ہے اور ڈیوائسو ایکٹیویٹیز کو پروموٹ کرنے میں ایک ماحول ملتا ہے. اور اسی لیے یہ جو پریس فریڈم کا تعلق ہے، it's not in conflict with the sovereignty, the national interest, rather it's a pillar for promoting the national unity and the institutional guarantees for each one of us. اور میرے خیال میں آج جو بھی یہاں ڈیلیبریشن ہوتی ہے، اگر یہ رپورٹ نہ ہو پبلک میں اور پبلک کی طرف سے رپورٹ پبلک کو انفارم نہ کیا جائے، ہماری کرنی کیا ہے as individual members, as the institution, as the government, as the authorities. میرے خیال میں ٹرانسپیرنسی بھی نہیں رہتی، اکاؤنٹیبلٹی جو ہم بار بار دہراتے ہیں وہ بھی کمزور پڑتی ہے. میں صرف ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جہاں تک جموں کشمیر کا تعلق ہے، ابھی بھی 4 جرنلسٹ بند. ایک دوسرا، جہاں تک یہ جو پروموشن کا سوال ہے، اس میں اشتہارات کا سوال ہے، کئی سالوں سے منمانی رہی، کوئی کرائٹیریا مقرر نہیں، جیسے کہ جس کی مرضی، جس کی لاٹھی اس کی بحث والا معاملہ. اور اب جب الیکٹڈ گورنمنٹ بنی ہے، اب بھی جو میڈیا کے بارے میں جو ایک وائبرنٹ پالیسی چاہیے شاید موجود نہیں ہے. اور اس میں جہاں تک ہمارے انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کا تعلق ہے، that remains as confused as it was before election. میں حیران سر، جبکہ یہ ایک حقیقت ہے، اگر ری آرگنائزیشن ایکٹ پڑھیں گے، بزنس رولز پڑھ لیں گے، اس میں یہ قاعدہ ضابطہ ہے، پبلک آرڈر کے بغیر اور اوپر والی سروسز کے بغیر سارے انسٹیٹیوشنز جو ہیں وہ الیکٹڈ گورنمنٹ کے پاس ہیں. اور اس میں پتہ نہیں کنکلوژن کیوں. اور ابھی بھی آپ دیکھ لیجئے کہ کئی فائلیں جو ایڈورٹیزمنٹ کے بارے میں، ایک تو پالیسی ہی نہیں ہے، وہی منمانی ہے. دوسرا یہ کہ فائلیں پڑی ہے وہاں، لیکن کلیئرنس ملی ہے نہیں ملی ہے، کہاں سے نہیں ملی ہے، کہاں جائے. اور آپ آج بھی یہ دیکھ لیجئے، جہاں گریٹر کشمیر ہے، کشمیر ٹائمز ہے اور اخبار ہے، ماشاءاللہ ان پر کل بھی نظر عنایت رہی، نیگلیکٹ کی، اور آج بھی وہی نظر الیکٹڈ گورنمنٹ کے ہوتے ہوئے بھی جاری ہے. پتہ نہیں کن کن اخباروں کو، میرے پاس سارے معلومات نہیں. اب ابھی چینلز کا دیکھ لیجئے، ان کی بھی معاونت قاعدے ضابطے کے مطابق، لیکن ابھی بھی گلستان کی چینل
التوا میں پڑھا ہے، سننے میں آیا ہے. اور یہ جو نان ایمپل، یہ جو ہمارے لوگ ہیں جو بھی ابھی ان کے ایمپلمنٹ کے بارے میں پورا وہ بندوبست ہوا نہیں، کاغذات پورے ہوئے نہیں، لیکن تب بھی ان کی معاونت چاہیے بیکاز they are doing something. وہ گورنمنٹل ایکٹیویٹیز کو لوگوں کے سامنے لاتے ہیں، وہ باضابطہ ایک رابطے کا کام کرتے ہیں، ان کو بھی ایکوریٹ کیا جانا چاہیے. میں کنکلوڈ کر دوں گا. فرسٹ we must ensure freedom of press. We must protect our reporters. We must protect جو ڈیموکریسی کا پلر ہے. اور اس کے علاوہ ضروری ہے کہ ہماری اس خطے میں میڈیا پالیسی بننی چاہیے جس میں یہ جو ایڈورٹائزمنٹ اس کے بارے میں من مانی ہے اس کے بارے میں بھی پالیسی ہو، تاکہ پتہ لگے کون حقدار ہے کون نہیں ہے، کس کو کتنی معاونت چاہیے. یہ میری گزارش.